السلام علیکم۔ چین ایک ایسی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے کہ جس کو اس کے گھر کی دہلیز پر ہی چیلنجز سے آشنا اور دوچار کرنا اس وقت ان کی حریف مغربی طاقتوں کی بنیادی جو ہدف ہے اور ان کا بنیادی مقصد ہے۔ چین جوں جوں اپنے جامے سے باہر ہو کر اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے ایک وسیع بساط بچھاتا جا رہا ہے، اسی انداز اور اسی رفتار سے اس بساط کو لپیٹنے کی کوششیں، اس کو محدود کرنے کی، اس کو کاٹنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ چین نے اس ریجن میں اپنی گرد و پیش کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے گرد ایک لکیر اور ایک حصار اور ایک دائرہ توڑنے کے لیے دو بندرگاہوں کو ڈیولپ کرنے، ان کی تعمیر، ترقی، مرمت اور ان کے استعمال کی ایک پالیسی اختیار کی تھی۔ ان میں پہلی بندرگاہ سری لنکا کے ساحلی شہر کی تھی، ہمبنٹوٹا کی بندرگاہ، جسے چین نے تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور پھر بالآخر جب وہ بندرگاہ تعمیر ہوئی اور بڑی ریزسٹنس بھی چلی اس کے خلاف، بہت مزاحمت بھی ہوئی، سری لنکا پر بہت دباؤ بھی آیا، بلکہ آج سری لنکا جس معاشی کھائی میں گر چکا ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ چین کے ساتھ جو اس کا معاشی تعاون تھا اس کو ایک رحمت کی بجائے ایک زحمت بنانے کی پالیسی ویسٹ نے اختیار کی، اور رفتہ رفتہ جو سری لنکا ہے وہ بے دست و پا ہو کر آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر آ گیا۔ آئی ایم ایف نے بھی لیت و لال سے کام لیا قرض دینے میں، یہاں تک کہ سری لنکا کی حکومت کو اپنے آپ کو ڈیفالٹ ہونے کا اعلان کرنا پڑا، کیونکہ ان کے پاس جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں یا جو مال چھڑانے کے لیے جو پیسہ تھا، وہ درکار پیسہ تھا، وہ ان کے پاس دستیاب نہیں تھا، سو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ کلی طور پر آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر آ گئے۔ یہ جو ہمبنٹوٹا کی بندرگاہ تھی، اس کو چین نے تعمیر کرنے کے بعد 99 برس کی لیز پر حاصل کیا، اور 1.12 ارب ڈالر اس کے عوض سری لنکا کو ادا کیے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ اس بندرگاہ کے چین بار بار یہ کہتا رہا کہ اس بندرگاہ کے اسٹریٹجک مقاصد نہیں ہیں، صرف کاروباری مقاصد ہیں، لیکن چونکہ بھارت کو اس سے ایک تکلیف ہو رہی تھی، بھارت کے جو مقاصد ہیں ان کی راہ میں یہ ایک رکاوٹ ثابت ہو رہی تھی، اور اسے یہ خدشہ تھا کہ چین اس بندرگاہ کو بھارت کے خلاف استعمال کرے گا، اسٹریٹجک اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، تو بھارت نے اس بندرگاہ کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ بھارت یہ سمجھتا تھا کہ یہ سیکیورٹی کے چیلنجز پیدا کرے گی، اور چونکہ بھارت اور امریکہ کے مفادات اس ریجن میں ایک ہو کر رہ گئے ہیں، تو لامحالہ امریکہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ اس بندرگاہ کا چین کے کنٹرول میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ نہ صرف بھارت کی نگرانی کرے گا بلکہ بحر ہند پہ بھی اس کی بالادستی یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ بہت کوشش کی گئی کہ چین اس بندرگاہ کو چھوڑ کر چلا جائے، کام ختم کر دے، اور سری لنکا کو جو چین کے قرضے ہیں ان کے دباؤ تلے سری لنکا جو ہے دب کر رہ جائے، اور کوئی صورت ہی نہ نکلے ان قرضوں سے نکلنے کی، اور یوں بالآخر وہ خود سپردگی کے انداز میں آئی ایم ایف کے پاس آئے، اور آئی ایم ایف کی گود میں چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغربی بلاک کی گود میں چلا گیا۔ لیکن سری لنکا نے جیسے تیسے ڈیفالٹ ہونے کے باوجود اپنا ایک سفر جاری رکھا اس حوالے سے، اور اب سری لنکا جب کہ پورا زور لگا رہا تھا ویسٹ کہ چائنا جو ہے وہ اس بندرگاہ کو خالی کر کے چلا جائے، چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے، تو اب چین نے ایک بار پھر یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ اس بندرگاہ کی توسیع اور اس کی مرمت کا جو کام ہے وہ کرے گا، اور اس کی درخواست سری لنکا کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے کی گئی تھی، اور سری لنکا کے جو وزیر اعظم ہیں لی جیانگ کے جو وزیر اعظم ہیں ونیش گناور دینا، انہوں نے جو چین کے وزیر اعظم ہیں لی جیانگ، ان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ چین آگے بڑھے اور اس بندرگاہ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے، اور اس کی توسیع اور اس کی تنظیم نو کے عمل میں معاونت کرے، جسے چین نے قبول کر لیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اب سری لنکا میں
اپنے مقاصد سے، اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور وہ انفراسٹرکچر کی تیاری میں بھی مدد دے گا۔ یہ سری لنکا کے وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے، اور ملک کی جو اسٹریٹجک گہری سمندری بندرگاہ ہے اور دارالحکومت جو کولمبو کا ہوائی اڈہ ہے، ان دونوں کی تعمیر میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو مطلب اور اس بات کا یہ ہے کہ جو مغرب نے پورا زور لگایا تھا کہ اس ریجن سے، سری لنکا سے، کہ اس اہم بندرگاہ سے چین کو نکال باہر کیا جائے، وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ جو دوسری بندرگاہ چین نے اس حوالے سے تعمیر کرنے کی ایک سعی کی تھی، وہ گوادر کی بندرگاہ تھی، اور جو گہرے پانیوں کی ایک منفرد بندرگاہ شمار ہوتی ہے، گو کہ اس کے قریب ہی چاہ بہار کی ایران میں بندرگاہ ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ گوادر جو ہے وہ گہرے سمندر کی بندرگاہ ہے، اور اس سے کی گہرائی جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے چاہ بہار سے۔ تو چین نے گوادر کی بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے کا جو ہی ایک بیڑا اٹھایا تھا، تو اس کے بعد سے پاکستان ایک خوفناک قسم کی دہشت گردی کا شکار ہو گیا۔ 2008 سے لے کر 2011 تک کا جو عرصہ تھا، کہ جب یہ میچور ہو رہا تھا چین کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کہ اس بندرگاہ کو چین کے حوالے کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، چین نے کام کرنا ہے، تو وہی وہ دور تھا کہ جب بلوچستان میں انتہائی شدید قسم کی دہشت گردی کی ایک لہر آئی تھی۔ نہ صرف بلوچستان میں آئی تھی، بلکہ جو سی پیک کا جو زیرو پوائنٹ ہے، گلگت بلتستان ہے، جو شانگلہ کے راستے ہیں، جو اس کو سارے کو ایک انتہائی خطرناک زون بنا دیا گیا تھا دہشت گردی سے۔ دہشت گرد آتے تھے اور حملہ آور ہوتے تھے قافلوں پر، اور وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ابھی حال ہی میں داسو ڈیم پر، جو سی پیک کے ہی منصوبوں کا ایک حصہ ہے، وہاں چینی انجینئرز پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں 4 چینی انجینئرز مارے گئے، جن میں ایک اور 5واں جو تھا وہ پاکستانی تھا۔ اور یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، ان کا ہدف چینی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اس ساری صورتحال کا، اس ساری سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ چین کو گوادر کی بندرگاہ کے منصوبے سے دور رکھا جائے یا اس کو نکال باہر کیا جائے۔ یہ 2011 کا سال تھا کہ جب ایک یہ دہشت گردی کی لہر جو گوادر سینٹرک یا سی پیک سینٹرک لہر آئی تھی، یہ پورے جوبن پر تھی۔ تو اس وقت جو ایشیا ٹائمز تھا، اس نے ایک اہم مضمون اس میں لکھا گیا تھا، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عالمی طاقتوں نے یا دہشت گردی نے گوادر کو پاکستان کا جو ہاٹ پوٹیٹو ہے بنا دیا ہے، یعنی گرم آلو بنا دیا ہے، کہ منہ جلنے کے خوف سے یا منہ جلنے کی وجہ سے جسے پاکستان نے منہ سے نکال کر پھینک دیا ہو۔ یہ وہ وقت تھا۔ اور پھر اس گوادر کی جو ویرانی تھی، اس کی منظر کشی بھی بڑے دلچسپ انداز میں کی گئی تھی، کہ اب وہاں مشینیں بیکار پڑی ہوئی ہیں، وہ ایک گھوسٹ ٹاؤن کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لوگ کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پنجاب کے مزدور چلے گئے ہیں، غیر ملکی جو کارکن ہیں وہ چلے گئے ہیں، چین خالی کر گیا ہے اس بندرگاہ کو، مشینیں خالی پڑی ہیں یا مشینری منتقل ہو گئی ہے، اور یوں گوادر جس کو بڑے امکانات اور مواقع کی ایک سرزمین بنا کر پیش کیا تھا پاکستان نے، وہ گھوسٹ ٹاؤن یا بھوت نگر بن کر رہ گیا ہے۔ تو یہ ایک اس وقت گوادر سے چین کو، یعنی یوں سمجھ لیا گیا تھا کہ چین کو نکال باہر کیا گیا ہے گوادر کی اس بندرگاہ سے، اور دہشت گردی کے زیادہ تر جو تانے بانے تھے وہ اسی منصوبے سے ملتے تھے۔ بھارت تو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس منصوبے کو روکنا ہے، یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے خطرہ ہے، اور بہانہ اس کے لیے گلگت بلتستان کی جو متنازع حیثیت ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، کہ یہ متنازع علاقے سے گزر رہا ہے، اور اس متنازع علاقے سے میں کسی مشترکہ ایکٹیویٹی کا حق حاصل نہیں ہے پاکستان کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ۔ تو بہانہ تو یہ استعمال کیا گیا تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ چین کو بے دخل کیا جائے گوادر سے۔ لیکن دہشت گردی کا جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد چین کے جو سفیر ہیں وہ داسو ڈیم پر گئے، اور انہوں نے وہاں اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا، اور ان کے ساتھ ایک ان کے جو عزم کی تعریف کی، اور اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ
جو چین ہے، پاکستان اور چین کی دوستی میں دراڑ ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور اس سے چین اور ان کوششوں سے چین اور پاکستان کا تعاون کسی سطح پر کم نہیں ہوگا۔ یہ عزم ہے اس بات کا کہ چین گوادر کی بندرگاہ سے اور سی پیک سے اپنا انخلاء نہیں ہونے دے گا۔ البتہ انہوں نے پاکستان پر یہ زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے، اور چین خود بھی اس کی تحقیقات کر سکتا ہے، بلکہ زیادہ بہتر تحقیقات کر سکتا ہے، لیکن پاکستان پہ تحقیقات کے لیے زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین پاکستان پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی اتھارٹی کو ایک اہمیت دینے اور تسلیم کرنے والی بات ہے کہ جو مغرب عموماً نہیں کرتا، کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر سزا اور جزا کے معاملے میں خود آگے بڑھ کر کام کرتا ہے، جیسے اسامہ بن لادن کے معاملے میں ہوا۔ لیکن چین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر ہونے والے واقعات کو آنرشپ دے اور خود آگے بڑھ کر ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرے۔ تو اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جتنا جتنا چین کو ان دونوں منصوبوں سے، دونوں بندرگاہوں سے نکال باہر کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اسی انداز اور اسی رفتار سے چین ان منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن میں جو کشمکش ہے وہ چین کی اور امریکہ کی، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔